رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ایک شخص آئے گا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، وہ ایک تختے پہ بیٹھا ہوا ہوگا، پیٹ اس کا پھولا ہوا ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا صرف قرآن کو پکڑو اور کچھ نہیں، جو اس میں حلال دیکھو وہ حلال ہے، جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے سوا کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار، اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس کے برابر اور چیز بھی دی ہے جس کو ہم سنت یا حدیث۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جسم پر پھول اور ٹیٹو بنواتے ہیں ان پر لعنت کی ہے، اور جو یہ بالوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر والے بھویں ہیں ان کو باریک کرواتی ہیں ان پر لعنت کی ہے، اور یہ سب باتیں قرآن میں ہیں، کتاب اللہ میں ہیں، قرآن میں نہیں کہا، وہ کتاب اللہ میں ہیں۔ ایک عورت گئی گھر میں اور جا کر اس نے سارا قرآن دیکھ لیا، چھان مارا، اور آ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو یہ نظر نہیں آئی آیت کہاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تو میری نظر سے پڑھتی تو آپ کو قرآن میں یہ آیت نظر آ جاتی، تو نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ تو پھر انہوں نے یہی والی آیت پڑھ کر سنائی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دیں فخذو، اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جیسے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھویں باریک کرنے سے منع کر دیا، جسم پر ٹیٹو بنانے سے منع کر دیا، بالوں سے بال لگوانے سے، ویگ لگانے سے منع کر دیا ہے، تو وہ کتاب اللہ ہی ہے، وہ کتاب اللہ ہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں فرق نہیں ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شریعت کے بارے میں وہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے، جو بات بھی کرتے ہیں آسمان سے وحی آتی۔ کتنی آیات ہیں یسألونک سے شروع ہوتی ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں ان کو یہ جواب دیں، یہ سوال کرتے ہیں وہ جواب دیں، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ تو جب اللہ کی مرضی سے ہی بولتے ہیں تو پھر وہ آپ کی باتیں بھی وہی ہیں، اور جو قرآن کی شکل میں آئی ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ چہرہ انور بھی ایک ہے، ہونٹ مبارک اور زبان مبارک بھی ایک ہے، اسی سے ہی سنت نکلتی ہے اور اسی سے ہی قرآن نکلتا ہے۔ وہ فرمائے یہ قرآن ہے تو تم اس کو اتھینٹک مانو، وہ فرمائے کہ یہ بھی اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے، اور تم کہو نہیں یہ 2 نمبر ہے۔ پرسوں ترسوں میں ایک شخص کو ملا، نیک پاک نمازی، اچھے عقیدے والا، توحید والا، شرک سے بچنے والا، وہ کسی برے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، حج ہے ہی نہیں، نماز کا معنی دعا کرنا ہوتا ہے، دعا ہم کر لیتے۔
کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن ہی قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کا دماغ خراب کر چکے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس قرآن ہی ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ایک شخص آئے گا، یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، وہ ایک تختے پہ بیٹھا ہوا ہوگا، پیٹ اس کا پھولا ہوا ہوگا، بھرا ہوا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، صرف قرآن کو پکڑو اور کچھ نہیں۔ فما وجدتم فیہ من حلال فحللوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو اس میں حلال دیکھو وہ حلال ہے، جو اس میں حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے سوا کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس کے برابر اور چیز بھی دی ہے، جس کو ہم سنت یا حدیث یا سیرت کہتے ہیں۔ پرانے لاہور میں ایک مسجد ہے چینیاں والی، چینیاں والی مسجد ہے، تو اس میں ایک آدمی ہوتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ چکڑالوی۔ جب پاکستان بنا ٹانگوں سے معذور تھا، تختے پہ بیٹھا رہتا تھا، چلا جو نہیں جاتا۔ جس شخص کی ٹانگیں معذور ہوں اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، تو پیٹ بھی اس کا بڑا ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ صرف قرآن ہی قرآن ہے، سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو غالباً داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے آ کر دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تختے پہ بیٹھا ہوا ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، اور بات بھی اس کی وہی ہے۔ تو اس کو وہاں سے پھر نکال دیا۔ پھر ان کے بعد وہ خود خطیب بنے رہے، ان کے بعد پھر علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ خطیب بنے وہاں پہ۔ تو یہ جو مصیبت ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو شخص عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں سنت کا انکار کرتا ہے۔ آپ چھیل کر دیکھو نیچے سے یہی نکلے گا۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں یہ مصیبت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ایک شخص سنت کا اس لیے مانتا نہیں، انکار بھی نہیں کرتا، ویسے کہتا میں سنت کو مانتا ہوں، مگر امام کی بات کے خلاف نبی کی بات آ جائے تو نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، امام کی بات کو مان لیتا ہے۔ وہ جزوی طور پہ منکر حدیث ہے، عملی طور پہ منکر حدیث ہے، اور صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو آیت اور حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو، یا اس کا معنی بدلیں گے یا اس کو منسوخ قرار دیں گے، مانیں گے اپنے امام کی۔ اور فرقہ واریت کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تو ہم ان کی مانیں گے، اور جہاں وہ خاموش ہوں وہاں ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، تو فرقہ واریت ختم ہو جاتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کو سمجھنا لغت سے، لغت یہ کہتی ہے کہ صلاۃ کا معنی دعا کرنا ہوتا ہے، لہذا دعائیں کرو۔ سنت کہتی ہے صلاۃ کا معنی کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یہ ایتھینٹک نہیں۔ کیوں؟ یہ جی راویوں کے ذریعے آئی ہے، راویوں کا کیا پتہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ یاد رکھو قرآن بھی راویوں سے ہی آیا ہے، قرآن اللہ نے اوپر سے نہیں پھینکا، قرآن کی بھی روایتیں ہی ہیں۔ آپ نے سنا 17 قراءات پڑھی ہوئی ہیں اس نے، وہ 7 اور 10 یہ روایتیں ہیں، سندیں ہیں، جن میں تھوڑا فرق ہے، ایسا فرق جو معنی تبدیل نہیں کرتا۔ تو ان کو آپ 7 یا 10 قراءتیں بولتے ہیں، حقیقت میں وہ 7 یا 10 روایتیں ہیں، 7 یا 10 سندیں ہیں۔ ان سندوں کے ذریعے قرآن آیا ہے، ان سندوں کے ذریعے ہی سنت مصطفیٰ آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ نہیں ہے، ہمارے اور ان کے بیچ میں تو 1500 سال ہے تقریباً۔ تو کوئی نہ کوئی لوگ ہوں گے نا بیچ میں جنہوں نے ہم تک پہنچایا ہوگا، اسی کو سند کہتے ہیں۔ قرآن بھی سند سے ہی آیا ہے اور حدیث بھی سند سے ہی آئی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ سند کا راوی معلوم نہیں سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ اس قرآن کے بارے میں بھی یہی کہے۔ اور جو یہ کہتا ہے جی قرآن کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے
کہیں نہیں لکھا کہ قرآن کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سنت بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے، اس سے بھی نصیحت ملتی ہے، اس سے بھی نصیحت ملتی ہے۔ اس کی بھی رب نے حفاظت کی ہے، اس کی بھی رب نے حفاظت کی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، 17 مہینے جو آپ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے ہو، ہم نے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ادھر کہہ دیا اب ادھر کہہ دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ نبی کی اتباع کون کرتا ہے۔ نبی فرمائے ادھر تو ادھر مان جاؤ، وہ فرمائے ادھر تو ادھر مان جاؤ۔ تو ہم نے لوگوں کی طاعت، اتباع، پیروی چیک کرنے کے لیے پہلے ادھر کا حکم دیا تھا، اب ادھر کا حکم دے رہے ہیں۔ جاؤ سارا قرآن تلاش کر لو، کہیں بھی بیت المقدس کی طرف حکم دینے کا والی آیت موجود نہیں ہے۔ قرآن 17 مہینے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے ادھر حکم دیا تھا اور وہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا رب کے سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، کچھ حکم اللہ کے قرآن میں ہیں اور کچھ سنت مصطفیٰ میں ہیں۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف قرآن کی شرح کرنا ہے۔ یہ بات بھی جزوی طور پر درست ہے، پوری نہیں۔ سنت مصطفیٰ بھی شریعت سازی کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور قرآن بھی شریعت سازی کرتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہہ دیا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، یہ سب حرام ہیں، یہ رشتے حرام کر دیے، 4 پارے کی آخری آیت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرام کیا ہے کہ آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی کی خالہ سے اور بیوی کی پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ حدیث نے بھی حرام کیا ہے، قرآن نے بھی حرام کیا ہے، اور جو حدیث نے حرام کیا وہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ انما قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، مجھے یہ 4-5 چیزوں کے سوا پوری شریعت میں کوئی چیز حرام نہیں ملتی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پنجے کے ساتھ شکار کر کے گوشت خور پرندے ہیں وہ حرام ہیں، اور جو یہ کچلی لمبا دانت جو نوکیلا دانت ہوتا ہے، یہ نوکیلے دانت والے چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے ہیں وہ بھی حرام ہے، شیر، چیتا ہے، کتا، بلّا ہے، یہ حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو سنت شریعت سازی کرتی ہے اللہ کے حکم سے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن بھی شریعت سازی کرتا ہے، وہ بھی ایتھینٹک ہے، یہ بھی ایتھینٹک ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن 5 پڑھنی ہے، یہ سنت بتاتی ہے۔ ان میں کس میں کتنی رکعات ہوں گی یہ سنت بتاتی ہے۔ ہر رکعت میں سجدہ، قیام، جلوس ہوگا، رکوع ہوگا، یہ بھی سنت بتاتی ہے، اور یہ بھی سنت ہی بتاتی ہے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں، قیام کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی سنت ہی بتاتی ہے کہ ان میں آپ نے کیا کیا کچھ پڑھنا ہے۔ اس لیے سنت بھی شریعت ہے اور قرآن بھی شریعت ہے، ان میں سے کسی کی کوئی نہ ایتھینٹسٹی کمزور ہے اور نہ کسی کی اہمیت کم ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ قرآن کی تلاوت
نماز میں ہوتی ہے، اور سنت مصطفیٰ اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بالمعنی ہوتی ہے، ان میں یہ اس طرح کی روایتیں موجود نہیں ہیں، ورنہ شریعت سازی میں، شریعت کے اثبات میں دونوں کی اہمیت ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے بچنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔